اسلام نے ایک مرد کو 4 عورت رکھنے کی اجازت دے دی، لیکن ایک عورت کو 4 مرد رکھنے کی اجازت نہیں دی۔ اب آپ سوچو ایسا کیوں؟ یہ آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اپنی عقل کو اس حد تک دوڑائیے جس حد تک دوڑ سکتی ہے۔ ہم عقل سے کچھ زیادہ ہی کام لینے لگے ہیں۔ آپ اس عقل سے اس حد تک مت سوچئے، سوچیں گے تو سمجھ لو کہ آپ اپنی آنکھ سے پیچھے کو چیزوں کو دیکھنے کا کام کر رہے ہیں جو نہیں دیکھ سکتے ہیں آپ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہو، لڑکا ہے اور لڑکی 2 ہی ہوتا ہے، لڑکا یا لڑکی، اگر بچہ پیشاب کر دے تو بچے کے لڑکے کے پیشاب کی جگہ پر پانی کا چھینٹا مارا جائے گا، لیکن لڑکی اگر آپ کے بیڈ پر یا بستر پر یا کپڑے پر پیشاب کر دے تو لڑکی کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ لڑکے کے پیشاب پر چھینٹے مارے جائیں اور لڑکی کا پیشاب دھویا جائے، ایسا کیوں ہے؟ اب آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے تو آپ اپنی عقل سے اتنا کام لینا چاہتے جو آپ کی عقل کے دائرے میں نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب موزوں پر مسح کرو تو اس کے اوپر کے حصے پر مسح کرو، جبکہ عقل یہ کہتی ہے کہ گندگی نیچے لگتی ہے، آپ زمین پر چلیں گے تو مٹی یا ناپاکی نیچے لگے گی، تو قاعدے سے مسح نیچے کرنا چاہیے، ایسے پانی لے کے ایسے، تاکہ نیچے کا حصہ پاک ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول نے نیچے نہیں بلکہ اوپر مسح کرنے کا حکم دیا ہے، اوپر۔ عقل کہتی ہے نیچے، لیکن ہمیں اوپر کرنا ہے۔ ایسا کیوں حکم دیا؟ یہ آپ جو چیز سوچ رہے ہو وہ آپ عقل سے اس کے دائرے سے زیادہ کام لے رہے ہو جو آپ کی عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ اگر دنیا میں 2 ہی ہر آدمی کے عقل پر آدمی چلنے لگے تو معاف کیجئے گا، آپ کی عقل کچھ اور کہے گی اور میری عقل کچھ اور کہے گی، اور اسی عقل کا لوگوں نے ناجائز فائدہ اٹھایا۔ تو آج دیکھ لیجئے برطانیہ میں اور امریکہ میں انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کوئی برائی نظر نہیں آتی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہیں۔ برطانیہ اور امریکہ میں باقاعدہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہے ہیں اور لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ شادی کر کے رہ رہی ہیں باقاعدہ۔ انہوں نے کہا اس میں عقلی طور پر کیا برائی؟ اگر کوئی لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو عقلی طور پر کوئی برائی نہیں، اگر کوئی لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ رہنا چاہے تو عقلی طور پر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی ہے۔ یہ عقل کا ناجائز فائدہ اٹھایا گیا ہے، یا یوں کہہ لیا جائے کہ اپنی عقل کو اس کے دائرے سے بڑھا کر اس کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے جو عقل کا کام نہیں تھا، لیکن انہوں نے اپنی عقل کا ناجائز استعمال کیا۔ تو یہ ایسی چیزیں، ورنہ آپ کے سپریم کورٹ کے اندر بھی یہ چیز پاس ہو چکی ہے بھارت کے اندر سے کہ اگر آپ کی بیوی بھی آپ کی مرضی کے مطابق اگر آپ کے بستر پر نہیں سوتی ہے تو آپ اس کو زبردستی اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے زبردستی اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کی تو یہ بھی ریپ مانا جائے گا۔ یہ آپ کے بھارت کے قانون کا ایک حصہ ہے، سپریم کورٹ کا ایک حصہ ہے۔ آپ کے بھارت کے سپریم کورٹ کا ایک قانون یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی بیوی ہے، آپ نے کانٹیکٹ کیا ہے، آپ اس کے شریر کے مکمل مالک نہیں ہیں، اگر وہ اپنی مرضی سے آپ کی بیوی ہوتے ہوئے بھی اگر کئی لوگوں کے ساتھ ریلیشن رکھنا چاہے تو آپ اس کے اوپر کیس نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کا جسم ہے، اس کی مرضی ہے، وہ آپ کی بیوی ہے ضرور، آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے، لیکن اگر وہ کسی دوسرے کے ساتھ بھی اگر اپنے سمبند بنانا چاہے تو کوئی جرم نہیں ہے، کیونکہ وہ آزاد ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسی عقل کا نتیجہ ہے کہ لوگوں نے اس عقل سے اتنا کام لے لیا ہے جو اس عقل کا دائرہ نہیں ہے۔ آنکھ سے ہم یہاں بیٹھے بیٹھے ہم دیوار کی چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں، یہاں بیٹھے بیٹھے ہم کلکتہ کے کیا ہو رہا وہ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ آنکھ کے دائرے سے باہر ہے۔ ہم یہاں بیٹھے بیٹھے پاتل ریلوے اسٹیشن پر کلیوں کی آواز سننا چاہتے ہیں جو ہمارے کان کے دائرے سے باہر ہے۔ اسی طریقے سے یہ عقل کا ناجائز فائدہ ہے، اور عقل کو اگر آزاد چھوڑ دیا جائے تو معاف کیجئے گا، میں بہت ہی واضح لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں، غور سے سنیے گا، اگر عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر ایک بہن کے ساتھ نکاح کرنے میں اور بیٹی کے ساتھ شادی کرنے میں کیا برائی ہے؟
مجھے بتائیے، عقلی طور پر بتائیے کیا برائی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی بہن بڑی خوبصورت ہے، آپ اپنی بہن کے جذبات کو سمجھتے بھی ہیں، آپ نے ناز و نخلوں میں پالا بھی ہے، آپ دولت مند بھی ہیں۔ عقل مندی تو یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی بہن کے اور اپنی بیٹی کے زیادہ مستحق ہیں کہ آپ اس کے ساتھ نکاح کریں۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو آپ کسی دوسرے کے حوالے کر دیں اور دوسرے کی سڑی ہوئی دولت کو آپ اپنے گھر میں لے آئیں اور اپنے گھر کی مہرانی بنا لیں؟ عقل، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ لیکن میرے بھائیوں، اس کو کوئی بھی دنیا کے اندر اس کو صحیح نہیں مانتا ہے، نہ بھارت کا قانون اس کو صحیح مانتا، نہ امریکہ۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیوں کہتا کہ نہیں شرم و حیا بھی، یہ آپ کتنی بھی چیزیں کہہ لیں، سماج سوسائٹی کی دہائی دے دیں، معاف کیجئے گا آپ یہ صرف سماج اور سوسائٹی کی دہائی دے سکتے ہیں، لیکن مجھے یہ بتائیے عقلی طور پر اس میں کیا برائی ہے؟ جو کام ہماری بہن کے ساتھ ہمارا بہنوئی کرتا ہے وہ کام کیا ایک بھائی نہیں کر سکتا ہے؟ بچے پیدا وہاں ہوں گے، کیا بچے پیدا اس گھر میں نہیں ہو سکتے ہیں؟ بلکہ ہمیں اپنی بہن اور اپنی بیٹی کے مزاج سے ہم زیادہ واقف ہیں، ہم جتنا اچھی طریقے سے اس کے ساتھ رہ لیں گے دوسرا نہیں رہ پائے گا۔ عقل تو یہ کہتی ہے، لیکن میرے بھائیوں یہ عقل کا دائرہ ہے جو محدود ہے۔ جب عقل ہماری کام کرنا بند کر دیتی ہے تو وہاں پر ایک تیسرا علم کام کرتا ہے جس کو کہتے ہیں وحی الہی۔ وحی الہی کی ضرورت وہیں پڑتی ہے جہاں ہماری عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریے آپ۔ ہم جو چیز سوچیں ضروری نہیں کہ وہ سچ ہو، اس لیے عقل کا ناجائز استعمال کرنا چھوڑ دیجیے۔ یہ شریعت نے بتایا ہے کہ بہن کے ساتھ رشتہ تم نہیں کر سکتے ہو، یہ شریعت نے بتایا ہے، وحی الہی نے بتایا ہے کہ بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ شریعت نے بتایا ہے کہ ماں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم خالہ کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو، یہ وحی الہی طے کرتی ہے کہ تم پھوپھی کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتے ہو۔ عقلی طور پر کوئی برائی نہیں ہے، لیکن عقل کا ایک دائرہ ہے، اور جہاں عقل کا دائرہ ختم ہو جاتا ہے وہیں پر پھر ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی۔ اس لیے اس دنیا کو ایک تیسرے علم کی ضرورت ہے، وحی الہی کی۔ دنیا کا نظام اگر اپنی اپنی عقلوں سے چلاؤ گے تو ہر انسان کی عقل ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک دوسرے سے الگ ہے، ایک یہ کہے گا دوسرا وہ کہے گا۔ اس لیے جہاں ہماری عقل کام کرنا بند کر دے تب حکومت کا نظام ایک تیسرے علم سے چلایا جائے گا، اور وہ تیسرا علم ہے وحی الہی، پھر وہ شرعی نظام ہے۔ جب شرعی نظام نافذ ہوگا میرے بھائیوں وہاں پھر کسی کی عقل ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ تمہاری عقل یہ کہتی ہے، اس کی عقل یہ کہتی ہے۔ ایک عقل کہتی ہے زنا کار نے زنا کیا ہے اس کو 2-4 مہینہ جیل میں رکھ کے سزا دے دو، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ نہیں اس کو پتھروں سے مار مار کے ہلاک کر دو، اس کو اس سماج میں جینے کا حق نہیں ہے۔ کل تک اس سزا کو لوگ روڑی وادی سزا کہتے تھے، اور جب ہندوستان میں بھارت میں جب بلاತ್ಕಾರ اور ریپ کے کیس بڑھے تب راج ٹھاکرے کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام کی سزا ان کی اوپر لاگو کرو، پتھروں سے مار مار کے ان کو ہلاک کر دو اور ختم کر دو۔ میرے بھائیوں بتاؤ، ہماری عقل یہ کہتی ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ دینے کے بعد وہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، پھر کمانے کے لائق نہیں ہے، اس لیے چور کے ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے۔ اگر ہاتھ کاٹ دیں گے تو زندگی بھر پھر وہ محنت نہیں کر سکے گا، مزدوری نہیں کر سکے گا۔ ایک عقل یہ کہتی ہے کہ چور کا ہاتھ نہیں کاٹنا چاہیے، ایک عقل یہ کہتی ہے کہ اگر چور کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا تو پھر تمام لوگوں کے سامان کو اور مال کو چوری سے محفوظ کر لیا جائے گا، پھر کسی کی ہمت نہیں پڑے گی کہ وہ کسی کے مال کی چوری کرے، کیونکہ اس کی سزا دیکھنے کے بعد پھر چوروں کے حوصلے پست ہو جائیں گے۔ ایک عقل یہ کہتی ہے، اب بتائیے کون سی عقل کو کام میں لایا جائے؟ اس لیے جب انسانوں کی عقلیں ٹکرانے لگیں تو وہاں ایک تیسرا علم کام آتا ہے، اور اس علم کا نام ہے وحی الہی۔ پھر کتاب و سنت اور شرعی نظام کے تحت نظام کو چلایا جائے، ملکی نظام کو۔ جیسے اس دہریے نے سوچا اپنی عقل سے کہ اتنا سا پھل تو اوپر اتنا بڑا نیچے، جب ناک پہ گرا تب ہوش ٹھکانے آ گئے۔